فیصل آباد ڈویژن کی سوشل میڈیا ٹیم کے عہدیداران، سوشل میڈیا کے مرکزی اور صوبائی صدور، آج کی اس محفل، اس اجلاس کے میزبان میاں ضیاء الرحمان صاحب، ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ جناب اکرم انصاری صاحب، راجہ ریاض صاحب جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ کو جوائن بھی کیا ہے اور جب عمرانی فتنے کو جو ہے وہ حکومت سے نکال باہر کیا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے اور اپنے ان کے ساتھیوں نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا، وہ بھی آج ہماری اسٹیج پہ موجود ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بھائی، میرے کولیگ جناب خرم دستگیر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون فیصل آباد کے ایم این اے، ایم پی اے صاحبان، ٹکٹ ہولڈر صاحبان، آج ہم یہاں پہ 21 اکتوبر کا جو ریسیپشن ہے ہمارے قائد میاں نواز شریف کا، اس کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان واپس تشریف لا رہے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون یعنی آپ اور ہم پاکستان کو جس صورتحال میں اس وقت پاکستان جس بحرانی کیفیت میں گیا ہوا ہے، معاشی طور پہ بدحالی ہے، عام آدمی جو ہے اس کا مہنگائی کے ہاتھوں برا حال ہے، عام آدمی کی زندگی مشکل ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے، پاکستان کو سرخرو کریں گے، پاکستان کو دوبارہ ٹریک پہ لائیں گے اور خوشحالی کے راستے پہ وہ گامزن ہوگا۔ بعض لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے، بعض تجزیہ نگار، تبصرہ نگار یہ کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف کیا کریں گے، ان کے پاس کون سا نسخہ ہے کہ وہ ملک کو جو ہے وہ اس بحران سے جو ہے وہ نکال سکیں گے۔ تو ہم انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا تو یہ دعویٰ میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون نے پچھلے 70 سال میں یا پچھلے 30-35 سال میں پہلی مرتبہ کیا ہو تو پھر تو آپ کا سوال بنتا ہے، لیکن اگر ہم نے بار بار یہ کر کے دکھایا ہے اور اسی جماعت نے دکھایا ہے، اسی ٹیم نے دکھایا ہے اور اسی لیڈر میاں نواز شریف نے دکھایا ہے تو پھر آپ کا یہ سوال نہیں بنتا، پھر آپ کو خام خواہ قوم کو مایوس کرنے کے لیے اپنی ذہانت کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی دعویٰ ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی اور نسخہ ہے تو آپ بتائیں۔ ہم تو ایک موقف کے ساتھ، ایک دعوے کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں، اگر کسی کے پاس اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے تو وہ آئیں، وہ بھی بات کریں، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔
کیا 1998 میں 11 مئی کو جب ہندوستان ایٹمی قوت بنا تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو اپنے وجود کے لالے نہیں پڑے ہوئے تھے؟ جو ہندوستان کا وزیر داخلہ ہے ایل کے اڈوانی، اس نے آ کے یہ کہا نہیں تھا کہ اب پاکستان کو اپنی خیر منانی چاہیے اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ سلیقہ جاننا چاہیے کیونکہ ہم اب ایٹمی قوت ہیں؟ تو اس وقت لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو تجربہ 1947 میں ہوا ہے تو وہ پہلے ہی 2 لفظ ہو چکا ہے اور باقی جو ہے وہ اب ہندوستان تو نہیں چھوڑے گا۔ ہندوستان ہم سے 5 گنا بڑی قوت ہے اور ایٹمی قوت بن گیا ہے، تو اب تو ہماری خیر نہیں۔ قوم کو اپنے وجود کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ پوری دنیا ایک طرف تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ خبردار اگر ایٹمی دھماکے کیے، کیونکہ دنیا کو یہ منظور نہیں کہ کوئی مسلمان ملک ایٹمی قوت بن جائے۔ تو اس وقت اس بحران سے، اس ہزیمت سے، اس خوف سے، وہ خوف جو پاکستان بننے سے پہلے پاکستان بننے کی بھی بنیاد بنا، اس خوف سے نجات اگر اس قوم کو کسی نے دلائی، جس نے امریکہ کے صدر کے 5 ٹیلی فونوں کے مقابلے میں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، تو اس کا نام نواز شریف، اور یہی جماعت تھی۔ تو یہ ان تجزیہ نگاروں سے میں کہتا ہوں کہ یہ کر کے دکھایا نہیں ہم نے، پوری دنیا کا مقابلہ کر کے دکھایا نہیں ہم نے۔ اب تو ایک آئی ایم ایف کا مقابلہ ہے نا، جس نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ 16 مہینوں میں سے میرا خیال ہے ہمارے 13 مہینے جو ہیں وہ اس کے ساتھ معاہدہ کرنے میں لگ گئے، کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو، ایسا نہیں کرو، یہ سبسڈی ختم کرو، وہ سبسڈی ختم کرو۔ تو پوری دنیا کا مقابلہ کر کے میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم نے دکھایا ہے۔ اور اسی طرح سے 2013 میں، یہ تو چلیں وہ پہلی بات تو جو ہے وہ چلو کوئی 24-25 سال پہلے کی بات ہے، یہ 2013 تو ابھی یہ 8-10 سال کی بات ہے۔ کیا حال تھا اس وقت؟ اس وقت کیا یہ پوری دنیا میں کہا نہیں جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے؟ یہ کہہ نہیں رہے تھے کہ جو دہشت گرد ہیں یہ سبات آ گئے ہیں، بس اب یہ پاؤں رکھنے والے ہیں اسلام آباد میں؟ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دونوں جو گمبھیر مسائل ہیں پاکستان ان میں سے نکل نہیں سکتا، پاکستان جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ ڈوب جائے گا، اس بحران میں گر جائے گا، پاکستان نہیں اٹھ سکتا۔ میاں نواز شریف نے اس وقت قوم کو ایک امید دی، قوم کو ایک امید دی کہ میرے اوپر اعتماد کرو، میری جماعت کے اوپر، میری ٹیم کے اوپر اعتماد کرو، میں انشاءاللہ۔ انہوں نے نہ 6 ماہ کی بات کی تھی نہ سال کی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 5 سال کا مینڈیٹ دو، میں انشاءاللہ تعالی ان دونوں مسائل کو حل کر کے دکھاؤں گا۔ اس وقت بھی یہ تبصرے ہو رہے تھے، اس وقت بھی کئی جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی تبصرہ کرنے والے اور چرب زبانی کرنے والے کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے کر دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قوم نے اعتماد کیا،
قوم نے میاں نواز شریف کے امید کے وعدے پہ اعتبار کیا۔ اللہ کے فضل سے میاں نواز شریف نے اس امید کے وعدے کو، قوم کی اس امید کو یقین میں بدلا۔ اگلے 4 سال میں لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوئی اور دہشت گردی بھی ختم ہوئی، اور پچھلے 5 سال کی ایسی پالیسیوں کے باوجود کہ جو تباہی لے کے آئیں، ابھی تک جو ہے نہ دہشت گردی اس لیول پہ جا سکی ہے اور نہ لوڈ شیڈنگ۔ ابھی تک اس کے اثرات جو ہیں وہ باقی ہیں، حالانکہ ہمیں صرف 4 سال ملے، اور ان 4 سالوں میں جو ہے وہ سازشیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں۔ صرف 2013 کے کچھ 6-7 ماہ گزرے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دھرنے شروع ہو گئے، سول نافرمانی شروع ہو گئی۔ جا کے اسلام آباد میں جو ہے وہ گراؤ جلاؤ شروع ہو گیا، وقت ضائع کرنے کی کوشش کی گئی، حکومت کو کام کرنے سے جو ہے وہ روکا گیا، اور یہ سازشیں جو ہیں یہ مسلسل ہوتی چلی گئی۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نے اور میاں نواز شریف نے جو ہے وہ ہم نے پرفارم کیا۔ اس لیے ہمارا یہ دعویٰ جو ہے یہ کوئی صرف سیاسی جو ہے وہ نعرہ نہیں ہے۔ جو امید ہم قوم کو دے رہے ہیں اس کو یقین میں ہم نے اس سے پہلے بدل کے دکھایا ہے، اور اب بھی ہم اس کو انشاءاللہ بدل کے جو ہے وہ دکھائیں گے۔ اب بات کی جا رہی ہے، اب اگر قوم کو میاں نواز شریف نے جو امید دی ہے، پاکستان مسلم لیگ نے قوم کو جو امید دی ہے اور اس کو یقین میں بدلنے کا دعویٰ کیا ہے، تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر بتائیں اور کیا ہے؟ کس کے پاس پھر کون سا راستہ ہے؟ کوئی اور کون سی جماعت ہے اور کون سا لیڈر ہے جس کو لایا گیا 2017-18 میں؟ 2017 میں کیا ڈالر جو ہے وہ 104-105 روپے کا نہیں تھا؟ کیا پیٹرول 65 روپے لیٹر نہیں تھا؟ کیا عام آدمی جو ہے وہ سکون اور عزت کی زندگی نہیں گزار رہا تھا؟ کیا ملک میں خوشحالی نہیں تھی؟ شرح نمو جو ہے وہ 6.2% نہیں تھی؟ اگلے سال کا ہدف 7.5% نہیں تھا؟ یہ 2013 سے کے بعد 4 سال میں ہوا یہ سارا کچھ۔ اور میں یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے بڑے اور گمبھیر مسئلے لوڈ شیڈنگ اور جو ہے یہ دہشت گردی کے تھے، یہ مہنگائی کا معاملہ جو ہے یہ ان سے بڑا نہیں ہے۔ اس کو حل کرنا ان سے آسان ہے، ان کو ہم نے جو ہے وہ حل کر کے دکھایا۔ لیکن ایک سازش کی گئی میاں نواز شریف کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور انہیں جو ہے وہ اقتدار سے میاں نواز شریف کو محروم نہیں کیا گیا، پاکستان کو ترقی سے محروم کیا گیا۔ پاکستان جو خوشحالی کے راستے پہ آگے بڑھ رہا تھا اسے روکا گیا، اسے ڈیریل کیا گیا۔ پاکستان کی اکانومی جو 24ویں نمبر پہ پہنچی ہوئی تھی، جو G20 کے اندر داخل ہو رہا تھا، اسے جو ہے وہ بیک گیئر لگا کے جو ہے وہ 47 نمبر پہ جو ہے وہ دھکیلا گیا۔ اور جس آدمی کو لایا گیا اس آدمی نے پھر آ کے
جو جو کچھ کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی سیاست کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہے، اور اب بڑے مظلوم بنے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ اب بندہ ان سے بات کرے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے کیا ان کے خلاف لیول پلینگ فیلڈ کا جو بات کی جا رہی ہے، سنیں لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کی جا رہی ہے، کیا ان کو کسی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا؟ وہ بھائی 9 مئی کو جو آپ نے کیا ہے، جو آپ نے ایک سازش کی ہے اس ملک کے خلاف، اس ملک کے ایک ادارے کے خلاف، اس ملک کے دفاع کے خلاف جو جرم کیا ہے آپ نے، اس کو فیس آپ نے کرنا ہے۔ ہمارے خلاف تو آپ نے جھوٹے مقدمے بنائے، ہم نے ان کو فیس کیا۔ اب آپ کو جو ہے وہ جب فیس کرنا پڑ رہا ہے تو اب ان کا حال دیکھیں، یعنی کسی کو کوئی 1 مہینہ جیل میں نہیں رہنا پڑا، کوئی 10 دن بعد، کوئی 15 دن بعد، اور آ کے اپنے گھر والوں کے گلے لگ کے ایسے رو رہے ہیں، ایسے بین ڈال رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ کتنے سالوں مہینوں سے بچڑے ہوئے۔ یعنی وہ جو میڈیا پہ بیٹھ کے منہ سے آگ نکالتے تھے، وہ اب اس طرح سے روتے ہیں کہ بے حال ہو جاتے ہیں، اور رو رو کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو جی ہم گھر والوں سے بچھڑے رہے، ہمیں بچے یاد آ رہے تھے، ہمیں جو ہے وہ گھر والے یاد آ رہے تھے۔ تو یہ ہے آپ لوگوں کی جو ہے وہ سیاست، یہ فیس کرنا ہے آپ نے۔ اور جب آپ برسے اقتدار تھے تو اس وقت آپ کی باتیں کیا تھیں؟ اب بعض دوست کہتے ہیں کہ جی چلے سیاسی طور پہ جو ہے وہ کچھ کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک مکافات عمل، یہ بھی کوئی ایک عمل ہے جسے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ مکافات عمل بھی دکھاتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پھر یہ لوگ جو فرعون بن کے بیٹھے تھے، جو تکبر میں غرق تھے، جو جھوٹے مقدمے بنا کے تو پھر اللہ کو گواہ بنا بنا کے کہتے تھے کہ جناب ہم جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کو ہم نے جان دینی ہے۔ یہی جو عثمان ڈار ہے، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا تھا کہ جی یہ آپ کی گاڑی سے یہ جو ہے وہ 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں جب اس وقت کرتے تھے تو انہیں کوئی خدا کا خوف نہیں تھا، اور اب جو ہے، اب جب مکافات عمل ہے تو ٹھیک ہے، ہم سیاسی طور پہ انتقام کے قائل نہیں ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ مکافات عمل ہے، جو کہ یقیناً ہے، میں نے قومی اسمبلی کے ہال میں قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے میں نے یہ کہا تھا کہ اوپر اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے سائے میں قرآن پاک کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ اگر تو یہ منشیات، یہ ہیروئن میری گاڑی سے برآمد ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب جو ہے میرے اوپر نازل ہو، اور اگر یہ غلط ہے اور کرنے والوں نے ظلم کیا ہے تو پھر اللہ کا قہر اور غضب ان کے اوپر نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مسلط کرے۔ تو آج اگر کچھ لوگوں کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط ہو رہی ہے تو پھر وہ اپنے اعمال کی اللہ سے معافی مانگے، وہ ہم سے گلہ نہ کریں۔
اور یہ روئیں دھوئیں نہ، حوصلہ کریں، برداشت کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ ہم نے تو ان سے انتقام نہیں لیا، یہ اللہ کے عذاب کے اور اللہ کے مکافات عمل کے جو وہ لوگ جو ہیں وہ شکار ہوئے، اور ان لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پوری قوم اور پاکستان جو ہے وہ ان حالات کا شکار ہوا ہے جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس امید کے جو میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو لے کے پاکستان اور اس قوم کے پاس آ رہے ہیں۔ 21 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نے جس جلسے کا پروگرام رکھا ہے، سوشل میڈیا کی ٹیم کے نوجوانوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں ٹھیک ہے یہ ہم بڑی بڑی میٹنگز بھی کر رہے ہیں، آج آپ پورے ڈویژن سے یہاں پہ اکٹھے ہیں، لیکن اب اس میں صرف 13 دن باقی ہیں، تو اب آپ جو ہے وہ یو سی لیول پہ، محلہ لیول پہ جو ہے یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور اس دن جو لوگ ہمارے ایم این اے ایم پی اے صاحبان، ہماری تنظیم اور ہمارے ونگز جو ہیں ان کو لے کے جائیں، انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ بھی انشاءاللہ میاں نواز شریف کی بات سننے کے لیے جو ہے وہ لاہور جائیں گے، اور مینار پاکستان پہ اس دن ایک قومی ریفرنڈم ہوگا انشاءاللہ۔ قوم جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہو کے پاکستان کے عوام اس امید کے اوپر لبیک کہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم اس امید کو جو ہے وہ یقین میں بدلیں گے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے حلقہ میں اور اس حلقے میں آگے یو سی لیول تک جا کے، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے اس وقت جو بات میڈیا میں نہیں آتی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے جنگل میں مور ناچا۔ میڈیا کے بغیر سیاست کا کوئی تصور نہیں ہے، میڈیا ہی ایک وہ سلسلہ ہے کہ جس کے ذریعے کو آگاہی ملتی ہے، اور آپ پارٹی کے اور عوام کے درمیان جو ہے وہ ایک برج ہے، تو اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اپنے حلقے میں جہاں جہاں بھی آپ ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو پوری جو ہے وہ خلوص کے ساتھ جو ہے وہ نبھائیں، اور وہاں پہ ہونے والی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بھی لے کے آئیں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگلے 13 دنوں میں پورے ملک میں، پورے پنجاب میں، ہر گلی محلے میں ہونے والی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو جو ہے وہ میڈیا پہ لایا جائے، لوگوں کو دکھایا جائے، اور اس معاملے کو اس طرح سے جو ہے وہ سامنے لایا جائے جس طرح سے وہ عوام کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد 21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ ہم نے یہ انتظامات کیے ہیں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ ہم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ تمام ونگز سنیں کہ تمام ونگز اور تمام جو پارلیمنٹیرین ہیں، جو آدمی جو کرے گا اس کی ہم معلومات حاصل کریں گے، اور آپ کو بھی میں یہ کہہ دوں کہ آپ یہ نہ ہو رانا عاطف صاحب کہ آپ ان عہدے داروں کو 250-300 لوگوں کو
لاہور بھی اکٹھا کر لیں، پھر فیصل آباد بھی اکٹھا کر لیں، پھر ملتان بھی کر لیں، پھر سرگودے بھی کر لیں۔ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایک بندہ جو ہے یہ اپنے حلقے میں کام کرے، اور وہاں پہ جو ہے وہاں سے ایک ٹیم جو ہے وہ ساتھ آپ مدد کریں اپنے پارلیمنٹیرینز کی، ایم این اے ایم پی اے صاحبان کی، کہ وہ جن لوگوں کو وہاں سے جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، دوسرے ونگز جو ہیں، تو اس طرح سے ایک ٹیم ورک جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور ایم این اے ایم پی اے صاحبان سے بھی جس طرح سے ہم نے اس مرتبہ جو ہے وہ معاملہ کیا ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ جو کرے اس کو بھی شاباش دی جائے، اور جو نہ کر سکے یا نہ کرے اس کی نشاندہی کی جائے۔ یہ تنظیمی معاملہ ہے، اس میں کسی کو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تنظیمی طور پہ جو ہے یہ واجب ہے کہ اچھا کرنے والوں کا جو ہے وہ معلوم بھی کیا جائے، اور ان کو جو ہے وہ شاباش بھی جو ہے دی جائے۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ تمام نوجوانوں کا، سوشل میڈیا ٹیم کا، عہدیداران کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ سے امید کرتا ہوں ہوں تنے تو گئے نے اور کنا تننا انہوں نے۔ تو میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ اور میں یہ آپ کو کہہ دوں، اللہ کے فضل سے ہمارا بھی ان چیزوں کے اوپر کافی ایکسپیرینس ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں، سنیں میاں نواز شریف کی قیادت میں یہ آئندہ جو الیکشن ہے اس میں انشاءاللہ تعالی اکثریت بھی حاصل کرے گی، اور برس اقتدار بھی آئے گی، اور اس ملک کو اس بحران سے نکالے گی انشاءاللہ تعالی۔ جعفر اقبال صاحب بکے تھے جی، آؤ جی۔ رانا صاحب کی تقریر کے جعفر اقبال صاحب ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں، اور وہ ضلع فیصل آباد کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں۔ میں تقریر کر رہا تھا تو وہ تشریف لے آئے، تو آئیں جی آپ بھی۔ بڑی مہربانی سر، یہ والا مائک لے لیں، اس کو پکڑنا پڑے گا یا رکھیں گے آپ؟ پکڑنا پڑے گا۔